وہ پھولوں کو دیکھتی ہے اور خوشی محسوس کرتی ہے۔ رات کے کھانے کے وقت وہ لمبی ٹیبل پر بیٹھتی ہے اور پھر وہ جانوروں کی آتی ہوئی آواز سنتی ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ خوبصورتی، کیا میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ خوبصورتی کا کہنا ہے کہ آپ محل کے مالک ہیں۔ جانور کہتا ہے اور آپ ملکہ ہیں۔ خوبصورتی خاموشی سے سنتی ہے۔ پھر جانور کہتا ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، یقیناً۔ کیا میں بدصورت ہوں؟ جانور خوبصورتی سے پوچھتا ہے۔ خوبصورتی نہیں جانتی کہ کیا کہنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور ایک لمحہ کے لیے سوچتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ ہو، خوبصورتی کا کہنا ہے، لیکن آپ مہربان اور شائستہ ہیں۔ جانور خوبصورتی کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں بہت بدصورت ہوں لیکن میں مہربان ہوں۔ یہ آپ کا گھر ہے، خوبصورتی، برائے کرم غمگین نہ ہوں۔ خوبصورتی کا کہنا ہے کہ کچھ مرد خوبصورت ہیں لیکن وہ مہربان نہیں ہیں۔ میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں کیونکہ آپ کا دل بہت اچھا ہے۔ شکریہ خوبصورتی، جانور کہتا ہے۔ اب خوبصورتی جانور سے خوفزدہ نہیں ہے اور وہ ایک بہت بڑا کھانا کھاتا ہے۔ جانور اس کی طرف دیکھتا ہے اور ایک سوال پوچھتا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ خوبصورتی، کیا سوال ہے؟ خوبصورتی خوفزدہ ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ خوبصورتی سوچتی ہے۔ وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہے اور پھر کہتی ہے، نہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ جانور ناراض ہے اور خوبصورتی خوفزدہ ہے۔ پھر وہ کمرے سے باہر جا کر کہتا ہے، الوداع خوبصورتی۔ خوبصورتی خوبصورت محل میں 3 مہینے گزارتی ہے۔ ہر دن وہ کتابیں پڑھتی ہے اور پیانو بجاتی ہے۔ وہ بڑے باغ میں ہر طرف چلتی ہے۔ اسے لمبے لمبے درخت اور مختلف رنگوں کے پھول پسند ہیں۔ وہ محل کے کمروں میں خوبصورت پھول ڈالتی ہے۔ کبھی کبھی وہ پھولوں سے خوشبو بناتی ہے، لیکن دن لمبے ہیں اور وہ اکثر تنہا رہتی ہے۔ خوبصورتی اکثر اپنے والد، اپنی بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں سوچتی ہے۔ میں اپنے والد کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں، وہ غم کے ساتھ سوچتی ہے، اور میں بھی اپنا گھر دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ جانور ہر شام کے کھانے کے وقت پورے 9 بجے شام اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ دلچسپ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ساتھ خوش رہتے ہیں۔ خوبصورتی اب اس کے بدصورت چہرے سے خوفزدہ نہیں ہے۔ ہر شام حیوان خوبصورتی سے وہی سوال پوچھتا ہے، خوبصورتی، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ اور ہر شام خوبصورتی جواب دیتی ہے، نہیں۔ ایک دن خوبصورتی کا کہنا ہے، تم ہر شام مجھ سے ایک ہی سوال کیوں کرتے ہو؟ چونکہ مجھے امید ہے کہ ایک مختلف جواب سنوں گا۔ خوبصورتی کا کہنا ہے کہ مجھے افسوس ہے، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ جانور بہت دکھی ہے۔ وہ کہتی ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ کی دوست رہوں گی۔ آپ ایک بہت اچھی دوست ہیں، جانور کہتا ہے۔ خوبصورتی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، اور تم بھی ہو۔ جانور کا کہنا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت بدصورت ہوں لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں آپ سے بہت خوش ہوں، برائے کرم مجھے نہ چھوڑیں۔ خوبصورتی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش رہتی ہے۔ خوبصورتی کا کہنا ہے کہ میرے کمرے کے آئینے میں اپنے غریب باپ کو دیکھتی ہوں۔ وہ اداس اور تنہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں مر گئی ہوں، میری بہنیں شادی شدہ ہیں اور میرے بھائی چلے گئے ہیں۔ میں آخری بار اپنے والد سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا میں جا کر انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں، آپ جا کر اپنے والد کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن میں آپ کے بغیر بہت غمزدہ ہوں گا۔ اوہ، آپ کا شکریہ، خوبصورتی خوشی سے کہتی ہے۔ برائے کرم غمگین مت ہوں، جانور۔ میں 1 ہفتہ میں واپس آنے والی ہوں۔ ٹھیک ہے، جانور کہتا ہے۔ آپ کل صبح اپنے والد سے مل سکتی ہیں، لیکن یاد رکھنا آپ کو 1 ہفتے میں واپس آنا ہے۔ واپس آنے سے پہلے یہ انگوٹھی اپنے بستر کے قریب ٹیبل پر رکھ لینا۔ یہ ایک جادوئی رنگ ہے۔
الوداع خوبصورتی۔ اگلی صبح خوبصورتی اپنے والد کے گھر میں اپنے سونے کے کمرے میں جاگ اٹھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نیچے چلی گئی۔ جب اس کے والد نے اسے دیکھا تو روتا ہے، خوبصورتی کیا تم ہو؟ کس طرح؟ بہت اچھا، میری بیٹی خیریت سے ہے اور وہ یہاں ہے۔ خوبصورتی بہت خوش ہے اور اپنے والد کو گلے لگا رہی ہے۔ جلدی سے کپڑے پہناؤ اور پھر مجھے جانور کے بارے میں بتاؤ، اس کے والد خوشی سے کہتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور خوبصورت کپڑوں سے بھرا ہوا سینہ پایا۔ خوبصورتی اپنے والد سے کہتی ہے، یہ جانور سے ایک تحفہ ہے، وہ بہت اچھا ہے اور مجھے ہر دن تحائف دیتا ہے۔ وہ کچھ خوبصورت کپڑے منتخب کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں یہ خوبصورت کپڑے روزالینڈ اور ہورنسیا کو دینا چاہتی ہوں۔ جب وہ یہ کہتی ہے تو سینہ غائب ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی کے والد کا کہنا ہے کہ جانور آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ خوبصورت کپڑے آپ کے لیے ہیں، آپ کی بہنوں کے لیے نہیں ہیں۔ اچانک سینے پھر سے واپس آ گئے۔ اس روز روزالینڈ اور ہورنسیا اپنی بہن سے ملنے آئی تھیں۔ وہ دونوں بہت ناخوش ہیں۔ اوہ خوبصورتی، روزالینڈ کا کہنا ہے کہ میں ناخوش ہوں۔ روزالینڈ آپ ناخوش کیوں ہیں؟ خوبصورتی ان سے پوچھتی ہے۔ روزالینڈ کہتی ہے، اوہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خوبصورتی کا کہنا ہے کہ برائے کرم مجھے بتائیں۔ میرا شوہر خوبصورت ہے اور وہ سارا دن آئینے کے سامنے گزارتا ہے، وہ کبھی بھی میری طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بات کرتا ہے۔ اوہ پیارے، یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہورنسیا کا کہنا ہے کہ میرا شوہر بہت چلاک ہے لیکن وہ کسی کو پسند نہیں کرتا اور کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو لنچ یا ڈنر میں کبھی بھی نہیں مدعو کر سکتی کیونکہ وہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرتی ہیں۔ خوبصورتی کہتی ہے، میری غریب بہنیں۔ ہورنسیا کا کہنا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے، ہمیں جانور کے بارے میں بتائیں۔ اوہ درندے برا آدمی نہیں ہے، خوبصورتی کا کہنا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ میں اس کے خوبصورت محل میں رہتی ہوں اور میں ملکہ ہوں۔ میں کام نہیں کرتی، میں پڑھتی ہوں، پیانو بجاتی ہوں اور باغ میں چلتی ہوں۔ ہر شام حیوان رات کے کھانے پر مجھے دیکھنے آتا ہے اور ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ دونوں بہنیں بہت ناراض ہیں اور وہ باغ میں چلی گئیں۔ روزالینڈ کا کہنا ہے کہ خوبصورتی خوبصورت کپڑے اور جوتے پہنتی ہے، وہ ملکہ جیسی ہے، وہ بہت خوش ہے۔ وہ خوش قسمت کیوں ہے اور ہم بد قسمت کیوں ہیں؟ ہم زیادہ خوش قسمت نہیں ہیں لیکن شاید ہم خوش قسمت ہو سکتی ہیں۔ روزالینڈ کا کہنا ہے کہ خوبصورتی کو ایک ہفتے میں حیوان کے پاس واپس جانا ہے یا وہ ناراض ہو کر اسے کھائے گا، پھر ہمیں اسے یہاں ہی رکھنا چاہیے، پھر حیوان ناراض ہونے والا ہے۔ ہفتے کے دوران دونوں بہنیں خوبصورتی کے ساتھ مہربان ہیں، وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی ہیں اور ہنستی ہیں۔ وہ مل کر ملک میں چلتی ہیں۔ خوبصورتی اپنی بہنوں سے خوش ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ روزالینڈ اور ہورنسیا مجھ سے پیار کرتی ہیں، وہ اچھی بہنیں ہیں اور میں ان سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ ہفتے کے آخر میں خوبصورتی کا کہنا ہے کہ مجھے درندے کے محل میں واپس جانا چاہیے، لیکن اس کی بہنیں رونے لگیں۔ روزالینڈ کہتی ہے، اوہ خوبصورتی، برائے کرم ایک اور ہفتہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہاں خوبصورتی، ہورنسیا کا کہنا ہے، برائے کرم ہمیں چھوڑو نہیں، ہم آپ کے ساتھ تفریح کرتی ہیں اور ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ ہاں روزالینڈ کا کہنا ہے، ہمارے ساتھ رہو، ہم ایک ساتھ بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں۔ خوبصورتی نہیں جانتی کہ یہ کیا کرنا ہے۔ وہ ایک اور ہفتہ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ جانور میرے بغیر اداس ہوگا، خوبصورتی سوچتی ہے، لیکن میں اپنے خاندان کے ساتھ کچھ دن مزید رہنا چاہتی ہوں، تب میں اس کے پاس واپس جاؤں گی۔ خوبصورتی جانور کے بارے میں سوچتی ہے، وہ اسے یاد کرتی ہے۔ 10 دن بعد حیوان کے بارے میں خوبصورتی ایک خواب دیکھتی ہے۔ اس کے خواب میں جانور محل کے باغ میں گھاس پر ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ خوبصورتی جانوروں کو سرگوشی کر رہی ہے، آج 10واں دن ہے اور آپ یہاں نہیں ہیں،
میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔